کہتے چھری پہ پھونک لیا ہے تو اب پکی ہو گئی چھری. تو میں نے کہا چھری کے ساتھ اگر کسی نے پیاز کاٹ لیا تو پھر تیری پھونک کا کیا بنے گا؟ تو وہ تو گئی نا جی. تو اس لیے یہ جانور جب حلال ہوگا جب کہا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آگے 5ویں سے 6 رکوع میں جو پہلی آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے. جب یہ قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تو یہودی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے, عیسائی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے. وہ کہنے لگے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے, یہ کہنے لگے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو. تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ. نیکی ایمان کا نام ہے. پھر فرمایا فرشتوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, غلام آزاد کرانے کے لیے. اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو, اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو. فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں, جو ایمان بھی لائیں, خرچ بھی کریں, مصیبت پر صبر بھی کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے. آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے, بدلہ لینے کا. یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے, حکمرانوں کے لیے. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو. تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے, ورنہ بدلہ لو. اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی, تمہیں زندگی ملے گی. اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی, بچے گی. حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے. پھر جب ہم 6 سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا, رمضان کی فضیلت بیان کی, اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین, جو تو مریض ہو, بیمار ہو, وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے. اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے, کھانا دے دے. پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا. پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائیں اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کیے. اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا, ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا احرام باندھ لیتے تھے, پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے, اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے. تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے, اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں, لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ, ڈرنا شروع کرو, یہ اصل میں نیکی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ, چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں, لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں. تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہیں. پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا, جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے, میرے کلمہ نہیں پڑھا, میرے محبوب کو نہیں مانا, قرآن مجید کو نہیں مانا, تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی. یہ بڑی سمجھنے والی بات. فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, وہ جنہوں نے کفر کیا تھا نا
ان کے لیے زینت دے دی کسے؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے نا ان کے لیے حسین کر دی، انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا باغ ہے، او میری حویلی ہے، یہ سارے میرے جناب بنگلے۔ فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی۔ سمجھیے گا بات، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بڑا راضی ہوتا ہے۔ مومن کا یہ طریقہ، مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے اور شراب کو حرام قرار دیا۔ 219 نمبر آیت ہے، اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا۔ کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے 9ویں رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو، اس پر عمل کرو۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا۔ یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں، تو ان سے آگے نہ جانا۔ تو بالتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا۔ اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجھا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے، جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے، روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں۔ اس پارے کے آخر میں نا اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے، تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے، تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام
کہ بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمیل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطتاً فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم ممالکہ اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال رومال والا، میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہل